السلام علیکم دوستو. انہیں محسن پاکستان کہا جاتا ہے. اس شخص نے پاکستان کی خاطر ایک نہایت ہی کامیاب زندگی چھوڑی. یورپ کے آشیانوں کو چھوڑ کر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی خدمت میں ساری عمر گزار دی. کہتے ہیں کہ غوری میزائل سے لے کر ایٹم بم تک سبھی کچھ پاکستان کو اس شخص نے دیا. پاکستان بننے کے بعد اس ملک پر جو سب سے بڑا احسان کسی نے کیا ہے تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کیا ہے، ایٹم بم کی صورت میں. لیکن پھر ساری دنیا انہیں دہشت گرد کیوں کہتی ہے؟ ٹائم میگزین انہیں دہشت کا سوداگر کہتا ہے، اور خود پرویز مشرف نے کہا کہ انہیں زندگی میں سب سے زیادہ بے عزتی تب محسوس ہوئی جب امریکہ نے انہیں ناقابل تردید ثبوت دیے نیوکلیر تحقیق کی سمگلنگ کے. قوم کو کبھی بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ ڈاکٹر خان ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اچانک وہ خود ہی پی ٹی وی پر آ گئے اور اقبال جرم کر لیا. The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. Despite Dr. Khan's unprecedented confession on Pakistani television, ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمیشہ کہتے تھے کہ I did it in good faith، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کی خاطر کیا. یہ سب کہانی ہے کیا؟ ایک شخص جو پاکستان کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو وہی قومی سیکرٹس بیچے گا، اور بیچے گا بھی تو کیسے؟ ان سیکرٹس کی حفاظت تو ہمارا نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ادارہ کرتا ہے، اور اگر بیچے تھے تو ملک میں بیٹھا کیوں رہا؟ پیسہ کمایا تھا تو گیا کہاں؟ حکومت نے تو کچھ ریکور ہی نہیں کیا. سوال اتنے زیادہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، دال ہی کالی ہے. آئیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے، جو آج ریاست مدھیہ پردیش کا دارالحکومت ہے بھارت میں. اورکزئی قبیلے کے پٹھان تھے. بھوپال کے لوکل سکول سے میٹرک کیا. 1952 میں خاندان نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی آباد ہوئے. 1956 میں کراچی یونیورسٹی سے بی ایس سی فزکس میں گریجویشن کی. 1956 سے 1959 تک کراچی میٹروپولیٹن میں ویٹ اینڈ میئر انسپیکٹر کی حیثیت سے کام کیا. 1961 میں میٹیریل سائنس پڑھنے کے لیے جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی جوائن کی. 1965 میں نیدرلینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری ملی، جس کے بعد انہوں نے بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی لیون کے پی ایچ ڈی پروگرام کو جوائن کر لیا. 1972 میں میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی. اسی سال اے کیو خان نے فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری جوائن کی. یہ فرم یورینکو گروپ کی سب کانٹریکٹر تھی. یورینکو گروپ دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیر پاور پروڈیوسرز میں سے ایک ہے. ان کا ایک نیوکلیر انریچمنٹ پلانٹ نیدرلینڈ میں لگا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کی کمپنی کا کام تھا کہ وہ نیوکلیر ایندھن فراہم کرے. اے کیو خان جس ٹیم کا حصہ تھے، اس کا کام تھا کہ گیشیس سینٹریفیگ کا استعمال کر کے یورینیم کو انرچ کریں. عام زبان میں کہیں تو زمین سے نکلے یورینیم میں ایٹمی طاقت پیدا کرنا. یہ سارا کام تھا ڈاکٹر خان کی ٹیم کا. 1974 میں بھارت کی جانب سے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے بعد اے کیو خان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ وہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنائیں. اس مقصد کے لیے وہ نیدرلینڈ کے پاکستانی سفارت خانے کے پاس گئے اور بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سفارت خانے نے کوئی بات نہ سنی. وہی جو ہمارا مزاج ہوتا ہے، ہم سو رہے ہیں ہمیں سونے دو. اگست 1974 میں اے کیو خان نے وزیر اعظم بھٹو کو پہلا خط لکھا جو ان نوٹسڈ رہا. تاہم دوسرا خط ستمبر 1974 کو وزیر اعظم سیکرٹیریٹ تک پہنچ گیا. پہلے ہی پاکستان میں ڈاکٹر عبد السلام ایٹامک انرجی کمیشن قائم کر چکے تھے
اور منیر احمد خان اس کے چیئرمین. اے کیو خان کا خط ملنے کے بعد ذوالفقار بھٹو ہل کر رہ گئے. انہیں لگا جیسے قدرت مہربان ہو گئی ہے. انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اے کیو خان کی سائنٹسٹ سے میٹنگ کرائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ڈرامے باز تو نہیں ہے, یا جاسوس تو نہیں, یا پاگل تو نہیں. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی ٹیم کو اس وقت کے مشہور سائنٹسٹ بشیر الدین محمود نے لیڈ کیا. سائنٹسٹ نے کہا کہ بندہ اپنی فیلڈ کا تو ایکسپرٹ ہے, تو پھر سیدھا وزیر اعظم سے ملاقات رکھی گئی. دسمبر 1974 میں وطن پہنچ کر اے کیو خان ٹیکسی پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچ گئے. وہاں انہوں نے اس وقت کے ڈیفنس سیکریٹری غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی. ڈاکٹر اے کیو خان نے بتایا کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ میٹنگ بھٹو صاحب کے ان ریمارکس کے ساتھ ختم ہوئی: He seems to make sense. Slide nuclear research by hook or crook. مانا جاتا ہے کہ نوکری چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر اے کیو خان نے اپنی نوکری سے بہت سے اہم نقشے اور فارمولے وغیرہ چوری کیے تھے تاکہ پاکستان بہت سی ریسرچ کرنے سے بچ جائے. It was never proven. مشہور تو خیر یہ بھی ہے, نیدرلینڈ میں قیام کے آخری دنوں میں ISI کے جاسوسوں کا پورا جتھا ڈاکٹر خان کی حفاظت کرتا تھا. رومرز, اور ہر وقت اس حد تک تیار تھا کہ اگر ان کی گرفتاری ہونے لگے یا کوئی دوسرا انہیں نقصان پہنچانے لگے تو فوراً کسی بھی قانونی یا غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان پہنچایا جائے. خیر یہ تو ٹاپ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں. جب کوئی آپ کو ٹاپ سیکرٹ بات بتائے تو اسے صرف افواہ سمجھنا چاہیے, حقیقت نہیں. 70s کے درمیانی برسوں میں وہ وطن واپس آ گئے اور ایٹمی پروگرام جوائن کر لیا. یورینیم انریچمنٹ کے لیے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی. 1981 میں ضیاء الحق نے ملکی خدمات کے اعتراف میں ان لیبارٹریز کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیبارٹریز کر دیا, یعنی KRL. دیکھتے ہی دیکھتے KRL میں سائنسدانوں کی پوری فوج تیار ہو گئی. اسی لیے ہماری میزائل ٹیکنالوجی ریجن میں سب سے آگے ہے. اب بھی ابابیل جیسی کوئی میزائل ہمارے آس پاس کے کسی ملک کے پاس نہیں. ویسے تو سب جانتے ہیں کہ 1980s میں ہی پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تھا. خود ڈاکٹر قدیر خان نے 1986 میں ایک بھارتی میگزین کو انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان ایٹم بم سے صرف ایک پیچ گھمانے کی دوری پر ہے. لیکن حکومتیں نیوکلیئر ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ ساری دنیا میں شور مچ جانا تھا کہ دیکھیں پاکستان تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے, یہ ملک تباہی چاہتا ہے, وغیرہ وغیرہ. جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کر لیے تو پاکستان کو بھی جواز مل گیا. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی میں 6 نیوکلیئر ڈیوائسز دھماکے کیے. 1998 میں ہی درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل غوری کے کامیاب ٹیسٹ فائر کیے. کامیاب تجربوں کی بنیاد پر عبدالقدیر خان کو فادر آف نیوکلیئر کا خطاب ملا. اے کیو خان 1990 سے لے کر 2000 تک بیلسٹک میزائل پروگرام کے چیف کوآرڈینیٹر رہے. 2001 میں ریٹائرمنٹ تک KRL کے چیئرمین رہے. اس کے بعد 2004 تک اے کیو خان صدر اور وزیر اعظم کے مشیر خاص رہے. ان کی اچیومنٹ کی بات کی جائے تو اے کیو خان کے ریسرچ ایریاز ہیں میٹالرجی, میٹیریل سائنسز اور نیوکلیئر انجینئرنگ. ان کے 200 سے زیادہ ریسرچ پیپر پبلش ہو چکے ہیں. UK میں ان کے 2 پیٹنٹس بھی رجسٹرڈ ہیں. شاید ڈاکٹر صاحب واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی خدمات پر 2 بار پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان امتیاز حاصل کیا. ایک بار ان کی ذاتی خدمات پر اور دوسری بار اس پوری ٹیم کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا جس نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے تھے. یونیورسٹیز کی طرف سے 8 ڈاکٹری کی ڈگریاں, 6 گولڈ میڈلز اور 3 سونے کے تاج پہنائے گئے. وہ بے شمار سائنٹیفک سوسائٹیز کے رکن رہے ہیں. اے کیو خان اعلیٰ تعلیم کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے
اس ادارے کے لیے اپنی خدمات دی ہیں۔ اس کے علاوہ 2008 سے AQ خان جنگ اور دی نیوز کے لیے ہفتہ وار کالمز لکھ رہے تھے، جس میں تعلیم، ثقافت، مذہبی معاملات، ٹیکنالوجی سمیت دوسرے موضوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیکر اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے تعلیمی اداروں، سوشل فنکشنز میں شامل ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے جنگ اور دی نیوز میں کالم بھی لکھے، لیکن لوگ چاہتے تھے کہ وہ سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائیں۔ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ بیڈ پیچز آف عبد القدیر خان وہ راز، وہ سارا معاملہ ہے جس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان پر نہایت ہی سنگین الزامات ہیں۔ AQ خان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے نیوکلیئر سیکرٹس لیبیا، ایران اور جنوبی کوریا کو دیے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بنا تھا۔ دنیا کو ڈر تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بہتر نہیں۔ دنیا مجبور کر رہی تھی کہ ہم اپنے پروگرام کو رول بیک کر لیں، نہیں تو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی دور میں ایران، لیبیا اور خاص طور پر شمالی کوریا نیوکلیئر پروگرام پر ریسرچ کر رہا تھا۔ ان سب ملکوں نے کچھ موقعوں پر بہت تیزی سے بہت زیادہ ترقی دکھائی۔ سب کو لگا کہ پاکستان نے شاید ایٹمی تحقیق آگے بیچی ہے، شاید اس لیے تاکہ دنیا کا پریشر پاکستان سے ہٹ جائے۔ ظاہر ہے پاکستان اس بات کو ہمیشہ ڈینائی کرتا رہا، لیکن پھر 2004 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف کو نیو یارک میں CIA کے چیف جارج نے کچھ ایسے ثبوت دکھائے جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر نے یہ ٹیکنالوجی آگے کچھ ملکوں کو دی ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پاکستان میں کی گئی تحقیق کا حصہ ہو، بلکہ نیدرلینڈ کے دنوں کی کوئی چیزیں تھی جو آگے دی گئی تھیں۔ خیر، CIA چیف نے مشرف کو کیا دکھایا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن مشرف صاحب اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ ڈاکٹر قدیر اس وقت صدر کے مشیر خاص تھے۔ مشرف کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ڈاکٹر خان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً اقبال جرم کر لیا۔ ڈاکٹر قدیر کو PTV پر اقبال جرم کرنے کو کہا گیا، انہوں نے ایسا کیا بھی۔ ساری دنیا میں وہ ولن بن گئے۔ ٹائم میگزین نے مرچنٹ آف ڈیتھ کی طرح ان کا نام مرچنٹ آف میناس رکھا، یعنی تباہی کا سوداگر۔ امریکہ نے ڈاکٹر قدیر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا، جس کو مشرف نے رد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہم خود کروائیں گے۔ PTV پر انہوں نے جو اقبالی بیان پڑھنا تھا وہ پرومپٹر پر چلنا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اسکرپٹ کے باہر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ شامل کر لیے جس میں لفظ گڈ فیتھ شامل تھا۔ آج تک اس گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن نہیں ملی۔ سیکیورٹی معاملات کے باعث ڈاکٹر AQ خان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کی نقل و حرکت لمیٹڈ کر دی گئی، جس پر وہ عدالت میں گئے اور اپنی آزاد نقل و حرکت کے لیے درخواست دائر کر دی، مگر ان کے لیے معاملات آسان نہیں ہو سکے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان میں آدھا سچ اور پورا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچائی سامنے نہیں آتی۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کو ایسے سیکرٹ نہیں بیچ سکتے تھے، اور پھر اگر واقعی وہ اتنے ہی برے تھے جتنا ساری دنیا مانتی ہے تو پھر ان کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ اصل میں برے نہیں بلکہ پاکستان کی خاطر ہی کسی ناکردہ گناہ کو اپنے سر لیے بیٹھے ہیں، تو کیا پاکستان کی اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ اپنے سب سے بڑے محسن کو آزادی سے گھومنے پھرنے بھی نہیں دے سکتی تھی؟ ایک بار پھر وہی بات ہے کہ سوال بہت سے ہیں اور کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ سب ڈیفنس کے معاملات ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں، بلکہ کہا جائے تو کچھ بھی پتہ نہیں، اور نہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا پتہ اصل حقیقت واقع ہی ایسے ہو جس کا پتہ نہ چلنا ہی بہتر ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، ignorance is a bliss۔